کچھ موضوعات آج پریکٹیکلی رکوع اور ایک دو سجدے کر کے سجدے کے بارے میں آپ کو بتا دیتے ہیں، اور جو اصل موضوع ہے اس کو ہم پھر توجہ دلائیں کہ واجبات اور مستحبات کا الگ الگ پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ بعض لوگ مستحبات کو واجب سمجھ رہے ہوتے ہیں اور دوسرے کو ٹوک رہے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ ٹوکنے میں ایک تکبر ہوتا ہے، ایک بڑائی ہوتی ہے کہ تمہیں دین نہیں پتہ مجھے دین پتہ ہے، جبکہ پتہ چلتا ہے کہ نہ اس کو دین پتہ ہے نہ اس کو دین پتہ ہے۔ کراچی میں ایک واقعہ ہوا، بلکہ دو واقعات آپ کو سنائے مسئلے مسائل سے ریلیٹڈ جو تقریباً لطیفے ہی آپ کو لگیں گے۔ ایک صاحب جو ہے وہ برابر میں بیٹھے تھے اور مستقل جو ہے وہ نماز میں غلطی کر رہے تھے، اور وہ یہ تھی کہ جماعت میں بار بار جو ہے وہ ایفیشنسی دکھا رہے تھے، پھرتی دکھا رہے تھے، امام جماعت سے پہلے رکوع اور سجدے میں جاتے تھے۔ یہاں پر یہ نہیں دکھانی ہے پھرتی۔ برابر بیٹھے والے ایک ہمارے دوست نے بتایا تھا، اور وہ طالب علم نہیں تھے، لیکن بڑے پیار سے انہوں نے کہا کہ بلا اگر برا نہ مانے تو ایک چیز عرض کروں، تو کہنے لگے جی جی، کہنے لگے وہ اصل میں یہ آپ پہلے جا رہے تھے تو اس سے نماز اگر جان بوجھ کے کریں تو جماعت باطل ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ، بعض دفعہ کسی کو آپ اچھے طریقے سے بھی بتائیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، اس کی ایک رگ پھڑک جاتی ہے کہ یہ مجھے کیوں بتایا۔ ہم اگر بتائیں ایز اے مولوی تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، مومنین جب ایک دوسرے کو بتائیں تو ان کو کنفرم ہونا چاہیے، اور بتانے میں بہت زیادہ ایک نرمی اور خضوع و خشوع والی کیفیت ہونی چاہیے، وَإِلَّا بعض دفعہ یہ اختلاف کا اور نفرتوں کا سبب ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ امام حسن امام حسین علیہم السلام گو کہ امام تھے، فرزندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و مولا امیر المومنین جناب سیدہ تھے۔ جب ایک کو غلط وضو کرتے ہوئے دیکھا تو عمر اس کی کیونکہ زیادہ تھی تو کہا کہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ کریں کہ وضو کس کا صحیح ہے۔ یہ مشہور واقعہ ہے۔ تو امر بالمعروف میں بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، جن میں خیر سب سے اہم خیال یہ ہے کہ خود تو پتہ ہوگا یہ واجب ہے کہ نہیں ہے۔ جیسے ہم نے بتایا کہ ایک دفعہ کسی نے ہم سے درس سے پہلے کہا کہ یہ آپ سب کو بتائیے گا مولانا کہ لوگ بعض دفعہ وضو وہاں کرتے ہیں اور پھر چند قدم آ کے یہاں مسا کرتے ہیں، یہ بتائیے ان سب کو کہ یہ حرام ہے۔ میں نے کہا کیا بتاؤں قبلہ اس کو، بڑے پیار سے میں نے کہا کہ نہیں قبلہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی ان کی میں نے بات رکھی۔ میں نے کہا ہاں اگر بہت زیادہ دور تک جائیں اور ہاتھ خشک ہو جائیں اور تو پھر صحیح نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے 4 قدم میں تو کچھ نہیں ہوتا، بلکہ بعض دفعہ بہتر ہوتا ہے کہ باقی وضو کرنے والوں کو آپ جگہ دیں اور جلدی سے نکل آئیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ اسی طرح سے ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے خراسان میں، یہ ہمارے بزرگ نے بتایا، اور بیچارے ماڈرن قسم کے آدمی تشہد میں ایسے بیٹھے تو ٹکرائے، اس کے بعد ایسے کر کہتے ہیں سوری، نہیں بیچارے کو نہیں پتا کہ نماز میں جو ہے وہ آیا بول دیں کہ نہ بولیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر منہ سے نکل گیا سوری تو کیا کریں، اگر اچانک نکل گیا تو کوئی بات نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ رکوع کے بارے میں توجہ دلائیں کہ رکوع جس مقدار میں بھی انسان جھک جائے، عرفاً کہا جائے جھکنا، یعنی جب یہاں ہاتھ آ جاتے ہیں تو یہ رکوع ہے، لیکن مستحب کیا ہے کہ نگاہیں یہاں پر ہوں، ہاتھ اس طرح سے گرفت ہو، گردن کھچی بھی ہو، اور کمر جو ہے سیدھی سے سیدھی جتنی ہو سکتی ہے ہو۔ یہ مستحب ہے لیکن واجب نہیں ہے، بس اگر کوئی رکوع کر لیتا ہے اس طرح سے تو کافی ہے۔ جرنلی کہا جائے کہ رکوع کر رہا ہے، بالکل ویسے جائے جرنلی کہا جائے کہ قیام کا ہم نے بتایا کہ بالکل ویسے جرنلی قیام جو پریڈ میں کہتے ہیں اٹینڈ ایزی، تو وہ جو اٹینڈ ایزی ہے، اسٹینڈ ایزی سوری، وہ کافی ہے، سیدھے سیدھے سمپل سے کھڑے ہو گئے۔ سجدے کے بارے میں ایک پرابلم ہوتا ہے جماعت میں، اور وہ بعض دفعہ ناگوار گزرتا ہے، اور برابر والے کی آنکھ بھی ٹوٹ سکتی ہے، آنکھ جو ہے پھوٹ سکتی ہے، اور اس کو لوگ کہتے ہیں نا یہ تو مردوں پہ ایسا واجب ہے، ایسا نہ کوئی واجب نہیں ہے ایسے۔ اصل موضوع یہ ہے کہ یہ 2 ہاتھ رکھنے ہیں زمین پر، پیشانی رکھنی ہے، مستحب ہے کہ ناک بھی ایسی چیز پہ ہو کہ جس پہ سجدہ جائز ہے، 2 گھٹنے رکھنے ہیں، اور کیا 2 رکھنا ہے، وہ ہم نے بتایا کہ 2 یہ پاؤں کے یہ ہے، یہ نہیں ہے، یہ ہے نیچے انگوٹھے۔ اب یہ ایسے سمجھ لیں ہم اس وقت سجدہ کر رہے ہیں
تو یہ آگے ہو پیچھے ہو کوئی فرق نہیں ہے، بہتر ہے کہ کانوں کے پاس ہو. صحیح، انگلیاں کھلی بھی ہوں یہ بھی چلے گا، بہتر ہے کہ ملی ہوئی ہوں. بس اگر کوئی سجدہ کرتا ہے ایسے صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے. سجدہ کرتا ہے ایسے یہ بھی صحیح ہے. سجدہ کرتا ہے ایسے کہ ایک ہاتھ تھوڑا سا آگے تھوڑا سا پیچھے ہے. بعض دفعہ کسی کے ہو سکتا ہے کہ مسکولر پین ہے تو اس کو کمفرٹیبل ہے کہ یہ ہاتھ ذرا سا آگے، یہ بھی صحیح ہے، کوئی اس کے لیے پرابلم نہیں ہے. ایک مسئلہ آ جاتا ہے کہ خواتین کے لیے بہتر ہے کہ سجدہ کرتے میں ان کے پاؤں ان کے ہاتھ جو ہیں ملے ہوئے ہوں ایسے. سمجھ گیا ابھی؟ یہ سینے سے لگے ہوئے ہوں. مردوں کے لیے بہتر ہے کہ ذرا سے کھلے ہوئے ہوں، لیکن اتنے کھلے ہوئے نہ ہوں کہ برابر والے کی آنکھ ٹوٹ جائے، ناک ٹوٹ جائے. تو جماعت میں بعض دفعہ جو لوگ بالکل جو ایسے کر کے ہو جاتے ہیں، یہ کوئی ایسا مستحب نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ یہ ملے ہوئے نہ ہو، خواتین کے ملے ہوئے ہوں بہتر ہے. مرد بھی اگر ملا لے تو کیا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لہٰذا بعض دفعہ جب جماعت میں جگہ کم ہو تو بہتر کیا ہے، ملا لیں بالآخر، کسی کو اذیت نہ ہو. لیکن اگر کشادہ جگہ ہے تو بہتر ہے کہ کھلے ہوئے ہوں. لیکن اگر خواتین نماز پڑھ رہی ہیں اور وہ بھی کھولنا چاہیں تو کیا نماز باطل ہو جائے گی؟ نہ، بہتر ہے کہ ملا لیں. لیکن اگر کھولیں تو کوئی حرج نہیں ہے. بالکل اسی طرح سے مرد اگر ملا لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کھولیں تو بہتر ہے. لیکن کھولنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ بالکل اتنے کھولے جائیں کہ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بالکل لوگوں کی کونیاں جو ہیں وہ نکلی ہوئی ہوتی ہیں اور برابر والے کو ذرا دیکھ کے جانا ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی آنکھ پر لگ جائے. تو ایک تو یہ موضوع. جماعت کے بارے میں بہتر ہے کہ صف سیدھی ہو، لیکن یہ بھی واجب نہیں ہے. فرض کریں کہ میں بھی قبلہ رخ ہوں، اصل موضوع ہے ہم قبلہ رخ ہوں، اور دوسرا آدمی ہمارے ساتھ ہو تو یہ بہتر ہے. لیکن دوسرا آدمی ذرا سا آگے ہے، کوئی بات نہیں ہے. پھر جو یہ صف ہے، فرض کریں کہ ہیں سب قبلہ رخ، لیکن یہ صفیں جو ہیں ایسی ہو رہی ہیں تو جماعت ہو جائے گی تو بھی ہو جائے گی. شرط یہ ہے کہ سب کے سب قبلہ رخ ہوں. آج ایک سوال اور کلیئر کر دیں کہ جو لوگ کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بیچ میں حائل ہو گئے تو شاید جماعت نہیں ہوگی. ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے. بس کرسی والے اگر سب کے سب پہلی صف میں ہوں تو بھی نماز ہو جائے گی، اور اگر بیچ میں کرسی والے ہوں تو بھی نماز ہو جائے گی، اور اگر آخر میں ہوں تو بھی ہو جائے گی. اصل موضوع یہ ہے کہ جس کی نماز صحیح ہے وہ کہیں بھی ہو تو چلے گا. اب سسٹم کو صحیح کرنے کے لیے ظاہر کرسیاں ہر روز نہ اٹھائی جائیں، نہ رکھی جائیں، تو عموماً یا تو پہلی صف میں کہیں ایک کونے پہ کر دی جاتی ہیں، یا یہ کہ کہیں پیچھے کر دی جاتی ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے مسجد میں آنے والوں کی تعداد پر، تو ان کے حساب سے کرسیوں کو سیٹ کر دیا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی بیچ میں بھی کرسی پہ بیٹھ جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب جو قیام کے بارے میں بات ہوئی تو مستحب نماز کے بارے میں ہم بتا دیں کہ فرض کریں کہ کوئی صاحب نماز امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام پڑھ رہے ہیں اور اس میں 100 دفعہ جب ٹائم ہو جائے تو بتا دیجیے گا، تو 100 دفعہ فرض کریں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنا ہے، تو مرضی ہے ان کے بیٹھ کے پڑھیں نماز، کیونکہ مستحب نماز ہے. یہ جو شرائط ہیں جو ہم بیان کر رہے تھے، کھڑے ہونا ضروری ہے، یہ واجب نماز میں. ایک موضوع میں 4-5 دفعہ توجہ دلا چکا ہوں، دوبارہ توجہ دلاؤں کہ آپ میں سے جس کو بھی بیٹھ کے وضو نماز پڑھنی ہے، اور جس کو بھی رکوع بیٹھ کے کرنا ہے، جس کو بھی سجدہ بیٹھ کے کرنا ہے، کرسی پہ بیٹھ کے کرنا ہے، وہ خود جانے اور اس کا اللہ جانے. ہم اس کے بارے میں ڈیسیشن نہیں لے سکتے، صرف مسئلہ بتا سکتے ہیں کہ اگر اس کو کھڑے ہونے میں جان کا خطرہ ہے، یا جسم کے کسی عضو کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، یا شدید بیمار ہونے کا خطرہ ہے، یا شدید درد کا خطرہ ہے، تو وہ جانے، اس کا اللہ جانے، وہ بیٹھ کے پڑھے، وہ رکوع بیٹھ کے کرے. لہٰذا ہماری گفتگو کے بعد کوئی یہ نہ سوچے کہ جی اب وہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے، اپنے فرض کریں اسپائنل کارڈ کو خطرے میں ڈالے. نہ، وہ جانتا ہے کہ میرے لیے کھڑا ہونا غلط ہے، بس وہ کھڑا نہ ہو. وہ جانتا ہے میرے لیے نماز بیٹھ کے پڑھنی ہے مجھے، اور رکوع بھی بیٹھ کے کرنا ہے، اور سجدہ بھی کرسی پہ کرنا ہے، تو وہ جانے، اللہ جانے،
وہ خود اپنا ڈیسیشن لے گا اپنی فزیکل کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے. ہم میں سے کوئی کسی کے بارے میں ڈیسیشن نہیں لے سکتا، مگر یہ کہ بعض بیماریوں کے بارے میں ڈاکٹر بتا سکتا ہے کہ اس وقت آپ یہ کام نہ کریں. آپ کا ایکس رے بتا رہا تھا کہ اسپائنل کارڈ پہ اگر اتنے % بوجھ پڑا، کیونکہ سر کا بوجھ بہت زیادہ ہوتا ہے، اگر آپ نے سجدہ کیا تو یہ ہو جائے گا. یا آئی اسپیشلسٹ بتا سکتا ہے کہ اگر آپ نے سجدہ کیا تو آپ کے ریٹینا کا یہ پرابلم ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. تو وہاں پر پھر ڈاکٹر کی ماننی ہوگی، کسی کی بھی نہیں ماننی. تو مستحب نماز آپ کھڑے ہو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آدھی کھڑے ہو کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور آدھی بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے نماز شروع کی، 50 دفعہ آپ نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور تھکن ہونے لگی، تو کیا کرنا ہے کہ ایک لحظے کے لیے خاموش ہوئے، اس کے بعد بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد جو باقی 50 ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ویسے کر دیے. اگلی رکعت آپ نے پوری بیٹھ کے ہی پڑھ لی. یا یہ کہ اگلی میں بھی آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے کہا جتنی طاقت ہے اتنا میں کھڑے ہو کے پڑھ لیتا ہوں، پھر نہیں، پھر بیٹھ کے پڑھ لوں گا. تو نوافل میں صرف عشاء کی نافلہ ایسی ہے کہ جو بیٹھ کے پڑھنا واجب ہے. باقی نوافل آپ کھڑے ہو کے پڑھیں، آدھی کھڑے ہو کے پڑھیں، آدھی بیٹھ کے پڑھیں، ایک رکعت کھڑے ہو کے پڑھیں، ایک رکعت بیٹھ کے پڑھیں، وہ سب چلے گی. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد.